البتہ اس روئے ارض پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، بلکہ اگر کہا جائے اس روئے ارض پہ کوئی غیر نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو سوائے ایک شخص کے، اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 633 ہے۔ یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو جو اکثر پوچھی جانے والی چیزیں نا وہ مجھے یاد رہ جاتی ہیں۔ 633 صحیح مسلم میں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران، اس حدیث کے الفاظ ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے، یعنی سفر میں جا رہے تھے، کچھ قافلے آگے تھے کچھ پیچھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وضو کروایا۔ کہتے ہیں وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ مبارک دھویا، اس کے بعد ہاتھ دھونے لگے تو آپ کی یہ کرتے کی جو آستین تھی نا، یہ اتنی تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک، اس کی آستینیں یوں نکال کے نا کرتا مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے۔ یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ ہے، بعض لوگوں کی خصوصاً عورتوں کی بعض اوقات نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کف، تو وہ ادھر تک ہی ایسے کر لیتی ہیں، یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا، کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا ہی اتار لیا، اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا، اور پگڑی آپ نے پہنی تھی تو آپ نے پگڑی نہیں اتاری بلکہ پگڑی کے اوپر ہی سر کا مسح کر لیا۔ پھر سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا، آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے، تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے موزوں کو چھوڑ دو، میں نے یہ طہارت کی حالت میں پہنے تھے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابے پہن لیں، مسافر 3 دن اور 3 رات تک صحیح مسلم میں آتا ہے 639 نمبر حدیث میں کہ وہ مسح کر سکتا ہے، اور مقیم جو ہے 1 رات اور 1 دن تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ پھر ہم آ کے جب قافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن بن عوف امامت کروا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کے ان کو متوجہ کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر عبد الرحمن بن عوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے حکم کو ادب پہ ترجیح دیتے ہوئے، جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو ادب پہ ترجیح دی جائے، نماز پڑھاتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی۔ جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی ایک رکعت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں 633 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ ایک واحد صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام بھی غیر نبی نہیں ہیں، وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہیں، وہ غیر نبی نہیں ہیں، وہ نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اچھا ادھر میں ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں، یہ 633 نمبر حدیث ہے نا، اس کے بعد 5-6 حدیثیں آپ آگے جائیں گے تو 639 نمبر حدیث ہے، اور 640 اور 641 کنزیکٹیو 3 حدیثیں ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، ان سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ جو موزوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا، وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بیوی اما عائشہ ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت علی کا گزرتا ہے، وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے، کیونکہ سیدہ عائشہ تو سفر میں حضور کے ساتھ اسی وقت ہوتی تھی جب آپ کے نام قرہ نکلتا تھا، آپ تو قرہ ڈالتے تھے، بخاری میں آتا ہے، کبھی کسی بیوی کے نام نکلا کبھی کسی، لیکن مولا علی تو ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے سوائے ایک تبوک کے موقع پر، وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، کیا اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
تو غزوہ تبوک کے موقع پر جب خلیفہ چھوڑ کے گئے تو حضرت علی رو پڑے کہ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں ہوں، تو آپ نے پھر آپ کے لیے اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ تو اس حدیث میں آتا ہے، عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو مولا علی نے پھر کہا علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے اور 5 نمازیں بن گئی، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک، ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پگڑی یا موزہ پہن لیتا ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات 72 گھنٹے تک، اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے تک اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر کے اگر موزہ پہن لے یا جراب پہن لے، دونوں چیزیں ثابت ہیں، تو وہ مسح کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، اور پگڑی پہ بھی مسح کر سکتا ہے۔ اور اسی کے تحت میرا بھی یہ اجتہاد ہے کہ جو عورتیں ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لیں، اس کے بعد اگلے وضو کے لیے ان کو سر سے حجاب اتارنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی کے اوپر مسح کر سکتی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام سے یہ چیز اس حوالے سے ثابت ہوگی۔ صحابہ کو برا نہ کہو حدیث نبوی ہے، کیا کسی حدیث میں ہے کہ میرے صحابہ کی غلطیاں نہ بیان کرو جو قرآن مجید میں بھی موجود ہیں؟ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو، یہ حدیث ٹھیک ہے یہ، لیکن اس حدیث کے ساتھ بھی خیانت کی ہے ہمارے علماء نے، یہ حدیث پوری بیان ہی نہیں کی انہوں نے۔ یہ حدیث جو ہے نا پوری وہ صحیح مسلم میں ہے، ویسے تو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں اس کا نمبر ہے 6488 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ساتھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید، ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں نا حضرت خالد بن ولید نے جذباتی ہو کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی۔ اب یہ جھگڑا ہوا کس وجہ سے تھا؟ یہ اشارتاً حافظ ابن کثیر نے نا سورۃ الحدید کی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا جھگڑا، وہ بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک مہم پر روانہ کیا کسی قبیلے کی طرف۔ اب وہ قبیلہ تھا مسلمان، لیکن ان بچاروں پینڈوؤں کو، اعرابیوں کو کمیونیکیشن سکلز نہیں آتی تھی۔ جب مسلمان وہاں پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے، یعنی جس دین پہ ہم پہلے تھے ہم نے اسلام قبول کیا۔ ان کو اسلمنا یہ ٹرمنالوجی نہیں پتا تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس سے یہ کنکلوڈ کیا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا۔ اتنا تو بیوقوف کوئی نہیں ہوتا کہ سامنے آ کے مسلمانوں کے کہ جی اسی اسلام چھاڑ دیتا، وہ بھی قبائلی دور میں۔ باقی صحابہ نے کہا کہ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، حضرت خالد نے ان کو قتل کرنا شروع کیا، اور باقی صحابہ نے مخالفت کی، اور ساتھی ڈیوائڈ کی، ان کو یہ قتل کریں گے، ان کو یہ کریں گے۔ باقی صحابہ نے کسی کو قتل نہیں کیا جو ان کے ساتھی، ہم کیا حضور سے فیصلہ کرائیں گے۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ کہا اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں جو کچھ اس نے کیا، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی۔ اس موقع پہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ غلط کیا تھا۔ اس میں خالد بن ولید نے گالیاں دے دی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب شکایت ملی تو آپ نے فرمایا، حضرت خالد کو کہا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان کو گالی مت دو، اب تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابہ نے جو 1 مد 600 گرام یا آدھا کلو گندم خیرات کی تھی اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی 1 پاؤ گندم اگر عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں خیرات کی تو خالد تو احد پہاڑ جو کئی کلومیٹرز میں پھیلا ہوا ہے اس کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، تو میرے عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور کا گراف اوپر ہی گیا ہے حکومت کے اعتبار سے بھی۔ کیوں؟ مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے، اور وہ فتح ثابت ہوئی، صلح حدیبیہ کو فتح کہا گیا۔
اس موقع پہ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. بخاری میں صرف اتنا ہی حصہ ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو، لیکن اس کی تفصیل مسلم شریف میں ہے، جس طرح قرآن کی بعض چیزوں کی تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں. تو یہ پوری حدیث بھی بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ بھائی جس حدیث میں یہ آئے گا کہ ایک بعد والے صحابی نے سینئر صحابی کو گالی دی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، تو پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ بنو امیہ پھر کس کھاتے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے ہیں. یہاں تو پھر بھی چلو کوئی لیول تھا، ان کا تو لیول کوئی نہیں ہے. تو فتح مکہ کے بعد طلقاء ہیں جن کے سامنے آپشن رکھی گئی، سورہ توبہ میں آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، قتل کیے جاؤ گے جہاں بھی پائے جاؤ گے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا. ظاہر نبیوں کے انکار کرنے پہ اللہ کا عذاب تو آتا تھا نا. یہاں تو اللہ نے 22 سال کی ڈھیل دی، اینڈ پہ ہی اس وقت لوگوں نے اسلام قبول کیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام پہ استقامت بھی دی الحمدللہ. کچھ لوگ بعد میں مرتد بھی ہوئے. صحیح بخاری میں آتے ہیں حضرت ابوبکر کے دور میں، جہاں حضرت ابوبکر کو پھر ان کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتال بھی کرنا پڑا. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. یہ حدیثیں بھی پوری نہیں بیان کر سکتے میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ اس کے ساتھ ان کے معاملات جڑے ہیں. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا گیا. اب عرب کے وہ اس معاشرے میں جہاں روکھی سوکھی بھی مشکل سے لوگوں کو ملتی تھی، اللہ نے ایک نبی کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے انہیں یہ عروج دیا کہ وہ اس قسم کے مہنگے مہنگے کھانے بھی افورڈ کرنا شروع ہو گئے. یہ وہی ابو ہریرہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ میرے پر کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، میں اصحاب صفہ میں سے تھا، پیٹ کے بل لیٹا ہوتا تھا، اور راستے میں چلنے والے لوگ مجھے ٹھڈا مار کے چیک کرتے تھے کہیں مرغی کا دورہ تو نہیں سے پڑا ہوا، اور میں اپنی بھوک کی وجہ سے لیٹا ہوتا تھا، اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں. اور وہی ابو ہریرہ نے یہ وقت بھی دیکھا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے یا تم شرک کرنا شروع کر دو گے. مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑو گے اور اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں ہو گئی. اور حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں، اور جو بدر و احد میں شہید ہو گئے وہ انہوں نے جنت کا پھل حاصل کر لیا، ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا میں ہی نہ دے رہا ہو. وہ ڈرتے رہتے تھے. تو بخاری میں کہ وہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت جب ان کو پیش کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہ حدیثیں یاد آ گئیں کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ بھوکے مرو بلکہ دنیا کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو نبی علیہ السلام کی وہ فقر اور وہ آپ کی غربت اور آپ کے فاقے یاد آئے. ٹھیک ہے. اور وہ صحابہ جو غزوہ احد کے اندر، بدر کے اندر بڑی غربت کس پرسی کی حالت میں شہید ہوئے، ان کی ساری باتیں ان کو ریمائنڈ ہونا شروع ہوئیں، اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی اسی طرح گزری ہے. انہوں نے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا. اس طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک اور صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے یا کوئی اور، ان کے سامنے جب ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا یا کوئی مشروب، تو بس وہ پکڑ کے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھی تو بڑی غربت میں دنیا سے چلے گئے، ان کی محنتوں کا پھل ہم لوگ کھا رہے ہیں. وہ پانی بھی ان کے ہاتھ میں ہی رہ گیا، پی نہیں سکے. تو ویسے یہ بڑا مشکل وقت تھا. میں کہتا ہوں یہ فلموں میں جو کچھ آپ ٹریجک سٹوریاں دیکھتے اور سنتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو صحابہ کی زندگی میں آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. ایک طرف غریب بدو مکے کے، اور پھر دنیا کے امام بن کے. انہوں نے اپنا پرانا وقت کبھی بھلایا نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمایا ہاں میں نے بھی چند درہم کے عوض، بڑے حقیر سے مال کے عوض مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائیں. یعنی یہ میں نے غربت کا وہ وقت دیکھا ہے. اچھا وقت تو آپ پہ مڈل ایج میں آیا جب آپ کی شادی ایک امیر عورت سے ہوئی، لیکن جب اسلام کی خدمت شروع کی پھر آپ کے اوپر وہی مشکل وقت آ گیا. اور یہی ایک پیغمبر کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے
اتنے بڑے غلبے کے بعد اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، حالانکہ آپ اعلان نبوت سے پہلے اچھی زندگی گزار رہے تھے. لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات تک سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہماری حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی پکی ہوئی چیز ہم کھا نہیں سکتے تھے. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی، اور وہ بھی کوئی ٹنوں ٹن کھجوریں نہیں ہوتی تھی، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور شام. کیونکہ عرب میں میٹھا پانی کا پیالہ اس کا حصول بھی کئی کلومیٹرز کی پیدل واک ہوتی تھی. جس طرح آج آپ انٹیریئر سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، یا آپ بلوچستان میں جائیں تو عورتیں بیچاری کئی کلومیٹرز تک وہ مٹکے، اور وہ میٹھے پانے کے لیے وہ میٹھا ہی ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا، گدلا الگ سے ہوتا ہے اور اس میں جراثیم الگ سے. عرب کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. تو ان کو وہ اپنے پرانے سارے وقت یاد آتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل نہیں کی ہے. حتیٰ کہ غزوہ خیبر کے بعد جب آپ کو وسعت ملی تو آپ کی بیویوں نے گلہ کیا کہ ہمارا کوئی خرچہ بڑھائیں. خرچہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری خرچہ، کہتے تھے کوئی سبسسٹنس لیول پہ تو ہمیں دیں. تو قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر وہ دنیا کا مال اور دنیا کی عیشائشیں چاہتی ہیں نا تو آؤ میں تمہیں دے کر طلاق دے کے رخصت کر دوں. اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. سورۃ الاحزاب میں آیات آئیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضور یہ آیات نازل ہوئیں تو ظاہر حضور کو تو جو حکم ملتا تھا آپ وہی پرفارم کرتے تھے. اس میں حکم تھا نبی اپنی بیویوں کو حضور ایک بیوی کے گھر گئے اور کہا کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا، اب تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہی غربت ہے، اور اگر دنیا کا مال لینا ہے پھر میرے ساتھ نہیں رہوگی. یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کے نبی کی بیوی رہنا چاہتی ہو دنیا اور آخرت میں. یا تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم مشورہ کریں گے، ہم آپ کو چوز کرتے ہیں، اللہ کو چوز کرتے ہیں، آخرت کے گھر کو. الحمدللہ اتنی وفادار بیویاں حضور کے ساتھ، الحمدللہ. پھر خلفائے راشدین کو بھی دیکھیں، انڈیپینڈنٹ ریسورسز سے فیصلہ کر لیں کہ کیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی تو خیر ویسے ہی فقر کی زندگی تھی ان کی، یہ پہلے 3 خلفاء، ان میں سے کسی نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اپنے بچوں کو کہیں نوازا ہے؟ یعنی پوری دنیا پہ حکومت ہو چکی ہو تو بندہ دنیا کی عیشائش لیتا ہے. یہی ان کے خلیفہ راشد ہونے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اس سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل نہیں کی، ان کی زندگی اسی طریقے سے درویشی کی گزری ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ابو بکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا لوگوں تمہیں پتہ ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، میرے بیوی بچوں کا خرچہ اس میں سے نکلتا تھا، اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دی ہے تو میں اگر بازار میں جا کے تجارت کروں گا تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ اگر میں پھر خلافت کا کام پھر اگر پیرلل میں کرتا ہوں تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا، تو یا خلافت کی ذمہ داریاں پوری کروں یا میں کاروبار کر لوں. تو صحابہ نے پھر مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ حضرت ابو بکر کا وظیفہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے جی. اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں ابو بکر مسلمانوں کی خدمت کریں گے امور خلافت چلا کر، اور مسلمان اس کے عوض ان کا اور ان کے بال بچوں کا پیٹ پالیں گے. ہائے ہائے یار، خلیفہ وقت اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر کیا ہمارا پرائم منسٹر، ہمارے آرمی چیف یا ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنے بارے میں یہ جملہ سن سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کی عوام ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے اپنے ٹیکسز سے؟ اور ہو رہا ایسے ہی ہے، پیٹ نہیں پال رہے ہم تو وہ کچھ دے رہے ہیں ان کو کہ میں کہتا ہوں باہر کے ملک میں تو وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہی نہیں جو ہمارے یہاں پہ اداروں کے لوگوں کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں امریکہ یورپ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ہاں وہ عوام کے لیے، لیکن ان کی عوام بھی وہ یاشی نہیں کر رہی جو ہمارے بڑے یہاں پہ پاکستان کے ٹیکسز پہ یاشی کر رہے ہیں. سب سے بڑی ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہے، لیکن چند لوگوں کے لیے، ایلیٹس کے لیے. اور سیدنا ابو بکر جو ہیں، اور میں اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو حدیثوں میں نہیں لکھی ہوتی، تو سر اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے نا. انجینئر صاحب 1400 سال پرانی حدیث پڑھ کے 1400 سال بعد کے جو حالات ہیں ان کی انجینئرنگ بھی ساتھ کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب سیدنا ابو بکر سے لوگ یہ ان کا وظیفہ مقرر کر رہے تھے
اور حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں امور خلافت چلاؤں گا تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ تو کسی نے مشورہ کیوں نہیں کیا کہ حضرت مصلا اٹھائیں، نیچے سونے دیے، کھانا ہی کھانا؟ ہاں، سنجے سے ٹیلے چکو، جیڑے ٹیلے نو ہاتھ پاؤ، سونا ہی سونا۔ تو سرکار تو آڈے جڑا گھوڑا ہے، آپ کا جو گھوڑا ہے، اس کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے، اس کو بھی کوئی غوث قطب ابدال بڑے سے بڑا بابا نہیں پہنچ سکتا۔ تو سرکار وہ تو نگاہیں مار کے سونا بنائیں گے درختوں کو، مسلے اٹھائیں گے تو کانیں ہوں گی۔ سرکار تسی بھی ایک نگاہ مارو نا، اس زمانے سے یہ کام نہیں سنوتے، یہ نہ ہون ہو سکتے نے، آپ بیچ میں ہوتے رہے کیونکہ میڈیا نہیں تھا، اب کر کے بتائے کوئی؟ سب کہانیاں بنائی رہی بھائی، وہ لوگ ایفرٹ پٹ کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ایفرٹ ہی تو پٹ کرنی ہے، نگاہیں مار کے کچھ ہونا ہوتا تو جنت انعام کس لیے ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو سلمہ جو بنو سلمہ تھے، ایک قبیلے کا نام ہے، وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے، نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزرے تو وہ لوگ کھڑے تھے، آپ نے کہا کس لیے؟ ان کا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں میں رہتے ہیں تو مسجد نبوی تک پہنچتے ہوئے ہمیں کچھ ٹائم لگتا ہے، ہم نے سوچا ہے مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، اتنی دور سے آنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنی نیکیاں تمہیں ملتی تھی۔ تو انہوں نے حضور کے شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم دور سے ہی پیدل چل کے آیا کریں گے تاکہ ہمیں نیکیاں ملیں۔ ہمارا یہ معصومانہ سوال ہے کہ یہ بعد کے جو بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ایک نماز پڑھ دینے مدینہ شریف اڑ کے، دوسری اڑ کے پڑھتے ہیں مکہ شریف، تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس، چوتھی بغداد شریف تے پنجویں اجمیر شریف۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام تو بےچارے مکان شفٹ کر رہے تھے قریب، ان کو حضور نے کیوں نہیں مشورہ دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو؟ کوئی نہیں اڑ سکتا تھا اس زمانے میں۔ اور جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ بزرگوں کی کرامتیں نہیں مانتے۔ وہ جناب کرامت تب مانے جب کرامت ثابت ہو۔ البتہ اس روئے ارض پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، بلکہ اگر کہا جائے اس روئے ارض پہ کوئی غیر نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو سوائے ایک شخص کے، اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 633 ہے۔ یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو جو اکثر پوچھی جانے والی چیزیں نا وہ مجھے یاد رہ جاتی ہیں۔ 633 صحیح مسلم میں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران، اس حدیث کے الفاظ ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے، یعنی سفر میں جا رہے تھے، کچھ قافلے آگے تھے کچھ پیچھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وضو کروایا۔ کہتے وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ مبارک دھویا، اس کے بعد ہاتھ دھونے لگے تو آپ کی یہ کرتے کی جو آستین تھی نا، یہ اتنی تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک، اس کی آستینیں یوں نکال کے نا کرتا مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے۔ یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ ہے، بعض لوگوں کی خصوصاً عورتوں کی بعض اوقات نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کف، تو وہ ادھر تک ہی ایسے کر لیتی ہیں، یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا، کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا ہی اتار لیا، اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا۔ اور پگڑی آپ نے پہنی تھی تو آپ نے پگڑی نہیں اتاری بلکہ پگڑی کے اوپر ہی سر کا مسح کر لیا۔ پھر سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا، آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے، تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے موزوں کو چھوڑ دو، میں نے یہ طہارت کی حالت میں پہنے تھے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابیں پہن لیں، مسافر 3 دن اور 3 رات تک، صحیح مسلم میں آتا ہے 639 نمبر حدیث میں کہ وہ مسح کر سکتا ہے، اور مقیم جو ہے 1 رات اور 1 دن تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ پھر ہم آ کے جب قافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن بن عوف امامت کروا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کے
ان کو متوجہ کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر عبد الرحمن بن عوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے حکم کو ادب پہ ترجیح دیتے ہوئے، جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو ادب پہ ترجیح دی جائے، نماز پڑھاتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی۔ جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی ایک رکعت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں 633 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ ایک واحد صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام بھی غیر نبی نہیں ہیں، وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہیں، وہ غیر نبی نہیں ہیں، وہ نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔